اس جلوس فاتحین مکہ کے اندر حضور کی نعتیں پڑھ کے حرم کعبہ میں داخل ہوئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ حضور بھی موجود ہیں، حرم کعبہ ہے، اونچی اونچی آواز سے شعر پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور کی موجودگی میں حرم کعبہ میں شعر پڑھ رہے ہو، کیا یہ مناسب ہے؟ حضور نے حضرت عمر فاروق کو روک دیا، فرمایا نہیں اے عمر، اس کو پڑھنے دے، اس کے نعتیہ اشعار سے دشمنان دین کے سینوں میں اور ان کے دلوں میں تیر چل رہے ہیں۔ آج انہیں پتا چلے کہ اسلام جس کو تم نے نکالا تھا غلبے اور فتح کی شان کے ساتھ دوبارہ داخل ہوا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے نعت خوانی کا اتنا تحفظ کیا۔ یہ حدیث جنہوں نے بیان کی پوری ترمذی میں ہے کتاب الادب میں، سنن نسائی کے کتاب المناسک میں ہے اور دیگر کتب میں ہے۔ حضرت عامر بن عقبہ کی نعت حضور نے سنی اور دعا دی، حضرت عباس بن عبد المطلب کی نعت حضور نے سنی اور دعا دی۔ اسی طرح حضور کے صحابی کعب بن زہیر کافر تھے، حضور اور اسلام کے خلاف حجب کہتے تھے۔ مسلمان ہونے کے لیے آئے، آقا کی بارگاہ میں ہاتھ پیش کیا، عرض کیا یا رسول اللہ اسلام قبول کرتا ہوں۔ عرض کیا حضور میں نے نعت لکھی ہے، وہ قصیدہ بانت سے عاد ہے، اجازت ہو تو پڑھوں؟ وہ آقا نے فرمایا پڑھو۔ تو حضرت کعب بن زہیر نے مسلمان ہو کر پہلی مجلس میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 200 اشعار پر مشتمل حضور کی نعت پڑھی اور قصیدہ پڑھا۔ اور اس قصیدے میں جب یہ شعر آیا ان الرسول لنور یستضاء بہ محمد من سیوف اللہ مسلول، بے شک رسول اللہ نور ہیں اور ان سے نور حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی تلواروں میں سے بڑی تیز دھار تلوار ہے جو دین کی حفاظت کرتی ہے۔ آقا علیہ السلام اتنا خوش ہوئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی کملی چادر اتار کے کعب بن زہیر کی طرف پھینکی اور فرمایا تجھے اس نعت پڑھنے پر تحفہ عطا کرتا ہوں۔ یعنی یہ تمام حدیث طبرانی میں، بہقی میں، ابن شام میں، مجموع زوائد میں، حاکم مستدرک میں ہیں۔ ایک نابغہ جاجی حضور کے صحابی ہیں، 100 اشعار پہ مشتمل حضور کی نعت پڑھی۔ آقا علیہ السلام خوش ہوئے اپنی نعت سن کر۔ آپ اندازہ کریں جس میں 200 اشعار کی نعتیں پڑھی جاتی تھی، وہ محفل نعت اور محفل میلاد مصطفیٰ کتنی طویل ہوتی ہوگی۔ تو آپ خوش ہو کے فرمایا اے نابغہ، تو نے نعت پڑھی ہے، میری خوش کیا ہے، اللہ تیرے منہ کی رونق کو کبھی خراب نہ کرے، یعنی تیرے دانت کبھی گرنے نہ پائیں۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے 100 سال تک دیکھا نابغہ جاجی کو، اس کا دانت جب بڑھاپے میں گرتا پہلا دانت گرا نہیں ہوتا تھا، دوسرا دانت پیدا ہو جاتا۔ دعائے مصطفیٰ نے اس کے دانتوں کی یہ جو خوبصورتی تھی کبھی ختم نہیں ہونے دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی سنت بنایا اور ہمیشہ معمول رہا ہے۔ سو محافل میلاد کا بنیادی تصور حضور کی سیرت کا پیغام دینا اور اس میں خاص طور پہ حضور کی ولادت باسعادت اور آپ کی ذاتی عظمت کو بیان کر کے حضور کی محبت اور تعظیم اور ادب کے رشتوں کے چراغ مسلمان امت کے دلوں میں جلانا اور کٹے ہوئے رشتوں کو اپنے جذبات کے ساتھ پھر گنبد خضرا کی سرکار کے ساتھ جوڑ دینا ہے۔ پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے۔ دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر، ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کون پر چینل نمبر 750۔ دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں۔ ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے۔ اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام، سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام، حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ، جشن میلاد النبی، ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔
ایج کے اکارڈنگ ویٹ ہے وہ صحیح ہے؟ ہائٹ اور ویٹ کے حساب سے ہم لوگ باڈی ماس انڈیکس کیلکولیٹ کرتے ہیں. اس جمعرات آداب ڈاکٹر میں ہم بات کریں گے اوبیسٹی یعنی موٹاپے کی. یہ کیوں ہوتا ہے اور کیا ہے اس کا حل؟ کال کیجیے 040-233-13820 اور 233-13380. آداب ڈاکٹر اس جمعرات شام 5 بجے صرف ETV اردو پر. جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم. اے زمین ایک دن تیری خوراک ہو جائیں گے. اس سنیچر محفل مشاعرہ میں دیکھیے ٹانڈا اتر پردیش میں منعقدہ ایک شاندار خود ہند مشاعرہ رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں زندہ تلسمات تمام موسمی بیماریوں کی ایک اثردار دوا. تعاون کر رہے ہیں میلا اسکن کریم ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت. श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट. 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा. दर्द है तो न्यूरामेड है ना. पलक के नजारों ज़मीं की बहारों सभी ने मनाओ हुजूर आ गए. ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ میلاد النبی منانا، اس کو جشن کے طور پر اور اس کے اہتمام کرنا یہ بدعت ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ عہد رسالت مآب میں یہ عہد صحابہ میں اس طرح نہیں ہوتا تھا. اور یہ حدیث عام طور پہ کوٹ کر دی جاتی ہے کہ خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ. اور ایک حدیث میں ہے کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اس حدیث کی وجہ سے ذہنوں میں ایک ہیجان آتا ہے کہ حضور اسلام نے فرمایا کہ ہر بہترین بات قرآن کی بات ہے، بہترین راستہ اور سیرت اور اسوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اور شر الامور سب سے بدترین کام وہ ہیں جو محدثات ہوں، جو بالکل نئے ہوں، یعنی جن کی کوئی اصل دین میں نہ ہو اور جن کو کوئی سپورٹ قرآن و سنت اور دین کی بنیادی تعلیمات سے کوئی تائید حاصل نہ ہو. اور ان محدثات الامور کو فرمایا کہ یہ بدعت ہیں، اور یہ بدعت ضلالت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کا باعث بنے گی. اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے، وہ بھی متفق علیہ مسلم اور بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. حضور السلام نے فرمایا جو شخص ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کرے، اور اشارہ در حقیقت اس کا ہے کہ کوئی نیا فتنہ پیدا کرے، تو ایسی نئی چیز ایجاد کرے جس کی کوئی اصل دین میں نہ ہو اور جس کی کوئی اصل دین میں سے نہ ہو، فَهُوَ رَدٌّ پس وہ مردود ہے. ان احادیث کے پیش نظر بعض لوگ بدعت کے تصور کو غلط سمجھتے ہوئے اور ان احادیث کے معنی اور مفاہیم کا غلط اطلاق کرتے ہوئے اس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اہتمام کو بھی معاذ اللہ داخل کر کے اور ایک خلفشار اور انتشار ذہنوں میں پیدا کرتے ہیں. سو میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیں. جہاں تک بدعت کا تعلق ہے تو سب سے پہلے تو یہ امر قابل توجہ ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ لفظ بدعت یہ بادہ سے ہے، اور بادہ کا معنی نئی چیز ہے. کوئی نئی چیز یعنی نتھنگ سے سم تھنگ کریٹ ہونا،
بالکل سرے سے نئی چیز، جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو، جس کی پہلے کوئی اصل نہ ہو، جس کی پہلے کوئی روٹ نہ ہو، جس کی پہلے کوئی اوریجن نہ ہو، اور آل ٹوگیدر ٹوٹلی نئی ہو اپنے وجود میں، اپنی اصل میں، اپنے تصور میں. یہ ہے بدعت کی تعریف. تو اب خیر بات یہ کر رہے تھے لغوی اعتبار سے بدعت بادہ سے ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ہے. قرآن مجید میں فرمایا بدیع السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کو بالکل نئے سرے سے تخلیق کرنے والا ہے. بدیع یہ بادہ سے ہے، تو اس نے اپنی صفات میں رکھا ہے بدیع، کہ بالکل نئے سرے سے عدم سے کائنات ارض و سما کو وجود میں لانے والا. اب لفظ بدعت کے دو استعمال ہیں جس پر شرعی گفتگو کرنے والے بعض مفکرین، علماء، واعظین اور اس پر غور و خوض کرنے والے نظر انداز کر دیتے ہیں اس بحث کو، کہ لفظ بدعت کا استعمال علمی کتابوں میں، شریعت میں اور حدیث میں دو طرح ہوتا ہے. ایک بدعت لغوی اور ایک بدعت شرعی. جب تک آپ اس کلاسیفیکیشن پہ ہمیشہ نگاہ نہیں رکھیں گے، آپ کبھی بھی بدعت کے صحیح معنی کو، اس کے تصور کو اور اس کی صحیح اپلیکیشن کو سمجھ نہیں سکتے. تو بدعت نئی چیز. اب بہت ساری چیزوں کو علمی کتابوں میں بدعت کہہ دیا جائے گا، ہم اس کی مثالیں حدیث سے دیں گے، لیکن جس کے لیے لفظ بدعت استعمال ہو جائے فوری طور پر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ گمراہی ہو گئی، وہ کل بدعت دلالہ میں شامل ہو گئی، وہ دلالہ ہو گئی، وہ جہنم میں رسید ہو گئی اور وہ حرام ہو گئی. نہیں، اگر ٹوٹلی ہر نئی چیز کو جس کی اصل پہلے یا جس کا پہلے وجود نہ تھا، سرے سے ہر نئی چیز کو بدعت، گمراہی، جہنم اور حرام کہہ کر بین کر دیا جائے تو اسلام کا تحرک ختم ہو جاتا ہے. اسلام کے اندر اللہ نے جو ایک خوبی رکھی ہے، تسلسل کی، تحرک کی، ایک کنٹینیوٹی کی، اور بدلتے ہوئے حالات میں یہ ہمیشہ کامل عمل رہتا ہے. اس کی اپلیکیشنز، اس کی انٹرپریٹیشنز، اس کی ریکنسٹرکٹیو اسپرٹ کے ساتھ اسلام جاری و ساری رہتا ہے. تو نئے حالات میں اس کی عملیت متاثر ہو جائے گی، اس کی مطابقیت متاثر ہو جائے گی. تو ہم گویا اسٹیٹک کر دیں گے دین کو، اور دین کو قدیم زمانے میں بند اور دور جدید کے نئے ارتقا پذیر تقاضوں سے لا تعلق کر کے رکھ دیں گے. ہم نے بدعت کے تصور کو ایک گھناؤنا تصور بنا دیا ہے. بات یہ نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ لفظ بدعت کبھی لغوی معنی میں استعمال اہل علم کر دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اور اس بدعت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک نئی بات ہے. جب بدعت کا لفظ لغوی معنی میں استعمال ہو تو اس سے مراد کبھی دلالت اور گمراہی نہیں ہوگی. اس کو شرعی دلیل کے مطابق پرکھنا ہوگا. اگر وہ شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہو تو بدعت حسنہ ہوگی. اچھی بدعت یعنی اچھا نیا کام ہوگا، اپریشیبل انوویشن ہوگی، اپریشیبل، پازیٹو. اور اگر وہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے مخالف ہو، اس کی رد میں ہو، اس کے انکار میں ہو، اس کے اگینسٹ ہو، تو پھر وہ بدعت سیئہ ہوگی، بیڈ انوویشن ہوگی. بری جس بدعت کو ضلالت کہا حضور نے، کل بدعت دلالہ، جس بدعت کی مذمت کی، جس بدعت کو فتنہ قرار دیا، اس بدعت سے مراد فقط بدعت شرعی ہے جو عذر شریعت بدعت ہو. اور عذر شریعت بدعت کی تعریف میں شرط یہ ہے کہ اس کی کوئی اصل اور دلیل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو، نمبر ایک، اور وہ قرآن و سنت کے کسی اصول اور مسئلے کے خلاف متضاد ہو، اور نمبر تین، اس بدعت سے قرآن اور سنت کا کوئی حکم ترک ہوتا ہو، اس کے ذریعے کوئی سنت فوت کی جاتی ہو، وہ عین کسی سنت کے خلاف واقع ہو، اور اس کے پیچھے کوئی اصل اور کوئی دلیل نہ ہو، کوئی دین کی حکمت اور مصلحت اور خیر کا پہلو نہ ہو، اور وہ دین کے اندر ایک فتنے کے طور پر داخل ہو، دین کے اندر ایک اصل کے طور پر. جیسے نماز، 5 نمازیں، کوئی 5 کو 4 کر دے، 3 کر دے، یہ بدعت ہوگی. روزے رمضان کی بجائے کوئی کسی اور مہینے میں اناؤنس کر دے کہ نیا مذہب کہ اب روزے گرمیوں میں آتے ہیں، چلو ہمیشہ سردیوں میں آئیں، یہ بدعت ہوگی. کوئی نیا کعبہ کھڑا کر دے، بدعت ہوگی. کوئی قرآن کے مقابلے میں نئی کتاب بنا دے، بدعت ہوگی. کچھ وحی کو نئی وحی کا ہی بیان کر دے، بدعت ہوگی. نئی جھوٹی نبوت کا اعلان کر دے، بدعت ہوگی.
کوئی ارکان دین میں کمی اور بیشی کر دے بدعت ہوگی، دین کی مبادیات میں، اصولوں میں، اساسی عقائد میں اضافہ کر دے، کمی کر دے، کسی نئی چیز کا ایڈیشن کر دے، یہ بدعت شرعیہ ہے۔ اور جب یہ بدعت ہے، بدعت شرعی، یہ دلالت بھی ہے، گمراہی بھی ہے، اسلام کے خلاف بھی ہے اور فتنہ بھی ہے۔ مگر بدقسمتی کے بعض لوگ سمجھے بغیر بدعت لغوی پر بدعت شرعی کے معنی کا اطلاق کر دیتے ہیں، جس سے بہت بڑا فساد دینی اعتبار سے واقع ہوتا ہے۔ اب میں اس چیز کو واضح کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ میں نے عرض کیا، یہ بات عین حدیث نبوی سے ثابت ہے۔ اگر ہم یہ تقسیم نہ کریں، یہ تقسیم نہ کریں بدعت لغوی، یہ بدعت لغوی کی تقسیم صرف میں نے نہیں کی، یہ امام ابن تیمیہ نے بھی کی ہے، یہ علامہ حافظ ابن کثیر نے کی ہے، یہ بدعت لغوی کی تقسیم امام شوکانی نے کی ہے، یہ نواب صدیق حسن بھوپالی نے کی ہے، بلکہ پچھلے دنوں مرحوم سعودی عرب کے مفتی ابو عبدالعزیز بن باز تک نے کی ہے۔ جتنے ایکسٹریم ایک مکتب فکر اور ایک ویو پوائنٹ کو پروموٹ کرنے والے بھی جو علماء ہیں، ان کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہے بدعت کی اس تقسیم کیے بغیر، بدعت لغوی اور بدعت شرعی۔ اسی وجہ سے وہ بدعت کو تقسیم کر دیا گیا کہ بدعت اگر لغوی معنی میں ہے تو وہ کبھی اچھی ہوگی، کبھی بری ہوگی، یعنی شریعت کی تعلیمات اور مصلحتوں کے مطابق ہے تو بدعت حسنہ ہوگی، خلاف ہے تو بدعت سیئہ ہوگی۔ اور یہ تقسیم امام شافعی نے کی، یہ تقسیم امام قرطبی نے کی، یہ تقسیم امام غزالی نے کی ہے، یہ تقسیم امام اسقلانی نے کی ہے، یہ تقسیم امام ابن حجر مکی نے کی ہے، یہ تقسیم امام جلال الدین سیوطی نے کی ہے، یہ تقسیم امام نووی ریاض الصالحین کے مصنف نے کی ہے، یہ تقسیم امام بہقی نے کی ہے، یہ تقسیم امام عز الدین عبدالسلام نے کی ہے، یہ تقسیم ملا علی قاری نے کی ہے، یہ تقسیم عبدالحق محدث دہلوی نے کی ہے، آپ امام قسطلانی نے کی ہے۔ آپ ائمہ اور محدثین کی 100 کی قطار، 500 کی قطار اٹھا لیں، ایک امام علم کا فقیہ، ایک محدث آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو بدعت کو حسنہ اور سیئہ کی تقسیم جس نے نہ کی ہو۔ اس کے بغیر اسلام کے نئے نئے تصورات کی انٹرپریٹیشن ہی نہیں ہو سکتی۔ اب اس کو سب سے پہلے میں حدیث پاک سے لیتا ہوں کہ یہ جو تقسیم میں نے عرض کی، یہ تقسیم تو خود صحابہ کرام نے کی تھی۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو میں کوٹ کر رہا ہوں، اور یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بعض صحابہ مسجد نبوی میں نماز ضحیٰ پڑھ رہے تھے، صلاۃ چاشت، نماز چاشت۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا نماز ہے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا فقال بدعۃ، یہ بدعت ہے۔ اب بتائیے، چاشت کی نماز کو بھی حدیث میں بخاری مسلم میں لفظ بدعت کہہ دیا عبداللہ بن عمر نے، کیوں؟ کہ یہ شرعی معنی میں نہیں تھی۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ لفظ بدعت برے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، ایک کنسپٹ ہوتا ہے۔ وجہ کیا کہ حضور علیہ السلام نے چاشت کی نماز مسجد میں آ کے پڑھنے کا معمول نہیں رکھا تھا، اندر پڑھتے تھے۔ چونکہ یہ مسجد میں کثرت کے ساتھ پڑھ رہے تھے تو کثرت سے مسجد میں پڑھنے کا جو معمول تھا یہ ایک نئی سمجھے ٹریڈیشن تھی۔ اس نئی ٹریڈیشن کی وجہ سے انہوں نے فرمایا ہاں بدعت، یہ تو بدعت ہے۔ اب دوسری یہی حدیث دوسرے مقام پر ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں اسناد صحیح کے ساتھ، انہوں نے کہا اعرج روایت کرتے ہیں قال سألت محمدا عن صلاۃ الضحیٰ ومسند ظہروا الی حجرۃ النبی، حضور کے حجرہ مبارک کی دیوار سے پوچھ لگا کے بیٹھے تھے، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ قال فقال بدعۃ ونعمۃ البدعہ، انہوں نے کہا بدعت یعنی مسجد میں اجتماع کر کے نماز چاش کا پڑھنا ایک نئی ٹریڈیشن ہے، یہ مانا تھا بدعت کا۔ مگر نعمت البدع، مگر اچھی بدعت ہے کہ اچھا کام کر رہے ہیں لوگ۔ تو آپ نے دیکھا کہ بدعت کا لفظ بھی یوز کیا اور اچھی بدعت یعنی بدعت نعمہ، بدعت حسنہ یہ لفظ بھی یوز کیا۔ یہ حدیث پاک سے صحابہ کرام کی ٹرم سے ثابت۔ اب مزید صحیح بخاری کی حدیث کوٹ کر رہا ہوں اور موطا امام مالک کی، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک رات باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ الگ الگ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، باجماعت نہیں پڑھ رہے۔ آپ کو یہ طریقہ کو اچھا نہیں لگا، پھر آپ نے حضرت ابی بن کعب کو امام مقرر کیا۔ یہ جو میں روایت دے رہا ہوں صحیح بخاری، تو آپ نے حضرت ابی بن کعب کو امام مقرر کیا اور فرمایا، حکم دیا کہ تمام صحابہ اب کل سے نماز تراویح باجماعت پڑھیں گے، ابی بن کعب امامت کرائیں گے۔
हुजूर अस्सलाम ने पूरी उम्र मुबारक में 3 दिन नमाज तरावी बाहर आके पढ़ाई, फिर अंदर तशरीफ ले गए, फिर नमाज तरावी की जमात नहीं कराई थी। इसलिए मामूल फिर अकेले अकेले पढ़ने का चला आ रहा था। आपने इमाम मुकर्रर कर दिया। अगली रात को निकले, देखा कि पूरी सफे बाजमात नमाज तरावी अदा कर रही है और मस्जिद में खूब रौनक और नज्म है। इसको देखकर सैयदना फारूक आजम खुश हुए। अब उनके लफ्ज कोट कर रहा हूं सही बुखारी से। काला उमर निअमल बिदअत हाज़िही, कि ये जो अब इमाम की इब्तिदा में बाजमात नमाज तरावी पढ़ना कितनी अच्छी बिदअत है। अब जो बात तसव्वुर समझने वाला है, अगर कुल्लो बिदअतिन दलाला को जिस तरह थोक के हिसाब से हमने बिल्कुल इतना प्रमोट किया है कि हर नए काम को बिदअत कह के गुमराही और जहन्नम रसीद कर दिया, अगर ये कंसेप्ट कबूल कर लिया जाए माज़अल्लाह, तो फिर सैयदना फारूक आजम की सही बुखारी की हदीस का इतलाक कहां होगा कि वो नमाज तरावी की बाजमात को बिदअत भी कह रहे हैं, खुद शुरू कराई, और इसको नेमल बिदा यानी बिदअत हसना, अच्छी बिदअत भी कह रहे हैं। पता चला कि लफ्ज बिदअत का इस्तेमाल 2 माने रखता है। इसका मतलब इनोवेशन, एनी न्यू थिंग, न्यू ट्रेडिशन, इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड, अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है। लिहाजा सुन्नत सहाबा ये है कि तकसीम करो, जिसको हुजूर ने फरमाया कुल्लो बिदअतिन दलाला, हर बिदअत दलाला है, उससे मुराद है ए कुल्लो बिदअतिन सय्यतन दलाला, हर वो बिदअत, वो नई चीज जो कुरान और सुन्नत के मुखालिफ हो, वो गुमराही है। हर वो नई चीज जो शरीयत के अगेंस्ट हो, वो गुमराही है। जिससे दीन और इस्लाम और शरीयत और सुन्नत को नुकसान पहुंचे, वो गुमराही है। उसको स्पेसिफाई कर दिया गया। इसी तरह हदीस है सही मुस्लिम में, ये तो सैयदना फारूक आजम के अल्फाज थे। हुजूर इस्लाम ने खुद फरमाया, हुजूर ने फरमाया जिस शख्स ने इस्लाम में एक नया रास्ता इजाद किया, एक नया तरीका शुरू किया, तो अच्छा हुआ, अच्छा नया तरीका, तो उसका अजर भी उसको मिलेगा और उस पर तमाम अमल करने वालों का अजर भी उसको मिलेगा। और जिस शख्स ने इस्लाम में एक बुरा नया रास्ता वज़ा किया, जारी किया, तो उसके अमल का गुनाह भी उसको मिलेगा और उस पे अमल करने वालों का गुनाह भी उसको मिलेगा। तो आपने देखा यहां लफ्ज हुजूर ने इस्तेमाल किया सुन्नतन, और सुन्नतन को तकसीम किया सुन्नतन हसनतन और सुन्नतन सय्यतन। अगर यहां सुन्नत से मुराद एक ही माना में सुन्नत रसूल ले ली जाए, शरी सुन्नत, जैसे बिदअत का एक अगर माना कर लिया जाए बिदअत माना बिदअत शरी, और तकसीम न करें, तो जो मुश्किल पेश आएगी दीन की इंटरप्रिटेशन में, वो मुश्किल यहां पेश आएगी। इससे मुराद सुन्नत शरी नहीं है। अगर मुराद सुन्नत शरी होती तो सुन्नत शरी तो होती ही अच्छी है, वो तो कभी बुरी नहीं हो सकती। तो हुजूर ने तो फरमाया अगर अच्छी सुन्नत ईजाद की तो अजर मिलेगा, बुरी सुन्नत ईजाद की तो गुनाह मिलेगा। इसका मतलब है कि सुन्नत का लफ्ज यहां हुजूर सलाम लुग़वी माना में, लुग़त के माना में ले रहे हैं, डिक्शनरी मीनिंग्स में, लिटरल मीनिंग्स में ले रहे हैं, न कि टेक्निकल मीनिंग्स में। तो जिस तरह सुन्नत की तकसीम की है कि हर नया काम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी, अगर मुताबिक मंशा तालीमात इस्लाम है तो हसना है, अगर खिलाफ तालीमात इस्लाम है तो सय्या है। सो यही पोजीशन बिदअत की है। अब इस बात को वाज़ेह कर लेने के बाद हम इस तरफ आते हैं, ये वजह है कि इसको, ये तरीकेकार जश्न मनाने का, ये कल्चर, ये ट्रेडिशन, ये रिवाज उस दौर में हुजूर के इस्लाम के अहद मुबारक में तो नहीं था। ये बाद के दौर की डेवलपमेंट्स हैं। मगर हुजूर की विलादत की खुशी मनाना, उस पर अजर पाना, उस पर अल्लाह के हुजूर से बख्शिश होना, और हुजूर ने खुद अपने बकरे ज़िबा करके उसकी खुशी में खाना खिलाना, ये सारी असलें, ये शरई दलीलें, ये बुनियादें किताब और सुन्नत और फर्ज फरूक के हुक्म के तहत मौजूद हैं। लिहाजा मिलाद मनाने को कभी भी अज़्र शरा बिदअत नहीं कहा जा सकता। जिस किसी ने इसके लिए लफ्ज बिदअत का इस्तेमाल किया वो बिदअत लुग़वी माना में है। जिस तरह नमाज चाश और सलात तरावीह को सैयदना फारूक आजम ने लफ्ज बिदअत कह दिया मगर बिदअत हसना है, एक नई ट्रेडिशन के माना में। इस तरह सेलिब्रेट करना, जुलूस है, चरागा है, ये हर दौर की अपनी कल्चरल डेवलपमेंट्स होती हैं। तो इसको इस अंदाज के साथ मनाना ये इस्लाम की कल्चरल डेवलपमेंट है। पलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, सभी ने मनाओ, हुजूर आ गए।
चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। पलक के नजारों ज़मीन की बहारों सभी ने मनाओ हुजूर आ गए। पूरी अरब दुनिया के इधर जुलूस की वजह को खत्म करे और 21 तोपों की सलामी की बिदत को खत्म करे और कोई दुनिया की पक्की मस्जिदों को गिरा दे, उस बिदत को खत्म करे और कुरान से खिलाफ उतार दे, इस बिदत को खत्म करे और काबे और मस्जिद नबवी के चराग हटा दे। कितनी बिदतें हम दुनिया में लिए फिरते हैं। जिंदगी सारी लाखों करोड़ों बिदतों के साथ मामूर है। ये हम जो जलसे करते हैं, इज्तिमा करते हैं, दीनी जलसों के इस्तिकबाल होते हैं, ये सब बिदतें हैं। ये आका और सहाबा के जमाने में रिवाज न थे। अगर ये सारे आज के रिवाज और कल्चर के तहत काबिल कबूल हैं तो क्या वजह है? हर खुशी नई कल्चरल डेवलपमेंट के मुताबिक की जाए तो कबूल है, मगर विलादत मुस्तफा की खुशी का जब वक्त आए तो वो जहां दीन है वहां कल्चर भी है, जहां दीन है वहां हिस्टोरिकल ट्रेडिशन भी है, जहां वो दीन है वहां हमारी एक तारीख भी है और हमारी मुसलमानों की तारीख का इफ्तिखार भी है कि आज वो दिन है जिस दिन ताजदार कायनात दुनिया में आए। आज वो दिन है जिस दिन वो नबी आया जिसने शिर्क की जलालतों और अंधेरों से इंसानियत को निकाल दिया, जिसने बुत परस्ती से इंसान को निजात दिलाई और गिरी हुई इंसानियत को बुलंदियों और टुंकर पर पहुंचा दिया। आज वो दिन है जिस दिन रहमतुल आलमीन ने कायनात में आके रहमत बरती। आज वो दिन है जिस दिन अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत इस दुनिया में आए। पाकिस्तान के कयाम की नेमत पे खुशी हो और मुस्तफा की विरादत की नेमत पे मुरझा जाएं। हैफ है ऐसे दीन की ताबीर पर। हमें इस्लाम की इंटरप्रिटेशन तदब्बुर के साथ करनी चाहिए। यही वजह है कि मिलादुन नबी पूरी तारीख इस्लाम में मनाया जाता। ये मुल्ला अली कारी की किताब मेरे हाथ में है, ये इमाम जलालुद्दीन सयूती की किताब मेरे हाथ में है और ये इमाम इब्ने कसीर की किताब अल बिदाया व निहाया मेरे हाथ में है। ये इमाम शामी साहिब, ये अल्लामा ज़हबी की सीरो सैयर व अलाम नुबला मेरे सामने है। ये अल्लामा यूसुफ सालेही जिनकी सीरत शामिया है उनकी किताब सुबुल हुदा मेरे सामने है। इसके अंदर इमाम अस्कलानी की कुतुब है। इन तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा है कि हुजूर के मिलाद पाक का जश्न पूरी तारीख इस्लाम में